بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال رکھے۔ آپ سب حضرات دور و نزدیک سے نہایت عقیدت، جذبوں اور محبتوں کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک حاجات اور جائز تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت و خاتم النبیین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلیلہ سے آستان عالیہ سیال شریف اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ چونکہ ہم انسانوں کی روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آج آپ کی بارگاہ اقدس میں یہود کے اور نصارہ کے یعنی اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء حاضر ہو کر روح کی حقیقت کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ ان کے جواب میں ارشاد فرما دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب تعالیٰ کا امر ہے۔ روح کا تعلق جو ہے وہ عالم خلق کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت سے بحث کی جا سکے اور بتایا جائے کہ فلاں فلاں چیزوں کو ترتیب دے کر اللہ پاک نے ایک نئی اگلی چیز جو ہے وہ روح بنا دی۔ جیسے ہمارا جسم بشری ہے تو آگ کا جوہر اس میں موجود ہے، پانی کا جوہر موجود ہے، مٹی کا جوہر موجود ہے، ہوا کا جوہر موجود ہے۔ تو آگ، مٹی، ہوا اور پانی اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے جواہر سے ہماری بشریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 5ویں چیز ہماری بشریت جو ہے تو وہ تشکیل فرما دی ان عناصر اربع کے مجموعے سے۔ تو جسم کا تعلق چونکہ عالم خلق کے ساتھ ہے، تو جتنی چیزیں بھی عالم خلق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کی تو کوئی نہ کوئی بیس موجود ہے، بنیاد موجود ہے، ان کا پہلے کوئی نہ کوئی میٹیریل اور مادہ راہ میٹیریل موجود ہے جس پر تشکیل اور ایک نئی ترتیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے اگلی چیز پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے ہم نے اپنا مکان بنانا ہو، کمرہ بنانا ہو، پہلے ہمیں زمین پلاٹ کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہے، بجری کی ضرورت ہے، سیمنٹ، پانی، گارا کی ضرورت ہے، پھر اس میں ہم نے لنٹر ڈلوانا ہے تو اس کے جو ضروریات ہے وہ اس میں شامل کریں گے۔ اگر ویسے اس کے بغیر چھت ڈلوانی ہے تو ہمیں گارڈر چاہیے، ٹی آر چاہیے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں پہلے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور ان کو خاص ترتیب میں ہم لے جا کر اس سے اگلی چیز مکان، کمرہ جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں، حاصل کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی پہلے سے موجود کسی چیز میں سے بنائی جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم خلق کی چیز ہے۔ اور جس چیز کا کوئی را مٹیریل، کوئی مادہ، کوئی بنیاد موجود نہ ہو
اللہ پاک کلمہ کن سے، اس کو کن کا معنی عربی میں ہو جا، کانا یکون و کون کا معنی ہے ہونا، الامر منہ کن، تو لفظ امر جو آتا ہے اس میں سے وہ ہوتا ہے کن، کانا یکون سے، کن کا معنی ہے تو ہو جا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اللہ پاک کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ اللہ کے حکم پر ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق کلمہ کن کے ساتھ ہے، امر الہی کے ساتھ ہے، تو پھر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام اور حکم ہونے سے ہمارے وجود میں آ گئی، لہذا اس کی حقیقت یا اس کی بنیاد سے جو ہے وہ بحث نہیں کی جائے گی۔ کائنات میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، قرآن پاک فرماتے ہیں لہ الخلق والامر، جس کا ایک معنی اور تفسیر ان مبارک مقامات کی یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لہ الخلق، عالم خلق بھی اسی اللہ پاک کی ملکیت ہے، والامر، عالم امر بھی اسی اللہ پاک کی ملکیت ہے۔ تو الغرض قل الروح من امر ربی، روح کا تعلق قرآن پاک نے واضح کیا ہے کہ اللہ پاک کے امر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے عالم امر اور کلمہ کن کے ساتھ، اور عالم امر الگ ایک حقیقت ہے، عالم خلق ایک الگ حقیقت ہے۔ عالم امر کی چیزوں کو عالم خلق پر اور عالم خلق کی چیزوں کو عالم امر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا جب روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے تو پھر روح جو ہے اس کے لیے یہ معاملات ہے کہ روح کے لیے دوری نزدیکی کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق ہی عالم امر کے ساتھ ہے۔ عالم امر کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ جہات ستہ کے اندر مقید نہیں ہوتی۔ ہم اس وقت موجود ہیں، ایک سمت ہمارے نیچے ہے جس کو تحت کہتے ہیں، ایک طرف اور سمت جو ہے سائڈ وہ ہمارے اوپر ہے جس کو فوق کہتے ہیں، ہمارے آگے کی ایک سمت ہے جس کو عربی میں امام کہتے ہیں، ایک ہمارے پیچھے کی سمت اور طرف ہے جس کو پیچھے اور خلف کہتے ہیں، ایک ہمارے دانی جانب ہے جس کو ہم یمین کہتے ہیں عربی میں، اور ایک بائیں جانب ہے جس کو یسار کہتے ہیں۔ تو یہ 6 جہتیں ہو گئی، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو ہم جتنے بھی عالم خلق کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو جہات ستہ، یہ 6 جہتوں اور سمتوں کی قید ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں عالم امر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے جہات ستہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، لہذا اس کے لیے بھی نہ کوئی دوری کا مسئلہ ہے نہ کوئی نزدیکی کا، روح سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی، آپ یوں سمجھ لیں اختصار کے ساتھ۔ اور وفات کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی اللہ پاک کے کامل اور محبوبین و مقربین بندے ہیں کہ جو عالم دنیا میں جلوہ گر ہے تو ان کی آنکھوں میں اللہ پاک کی صفت بصارت کے انوار ہے، یبصر بہ، ان انوار کے ذریعے سے وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کے انوار ہیں جن کے ذریعے سے وہ سن رہا ہے۔ تو جو اس مقام محبوبیت اور مقام قرب کے اوپر ہے، وصال کے بعد روح جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور فادخلی فی عبادی سورۃ الفجر کے مطابق اللہ پاک کے مدبرین امر بندوں کی جماعت میں شامل ہو کر وہ روح عالم برزخ کے اندر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے لہذا روح جہاں بھی موجود ہو عالم برزخ میں جس ڈیوٹی کو ادا کر رہی ہو، جس ذمہ داری کو نبھا رہی ہو، لیکن قبر شریف کے اندر موجود جو اس کا جسم ہوا کرتا ہے، اپنے جسم کے ہر ذرے کے ساتھ اس روح کا نہایت مضبوطی کے ساتھ تعلق موجود ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے، 3 پارے سورہ البقرہ کے اندر، کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم بن طارق علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے خلیل کیا آپ ایمان نہیں رکھتے اس بات پر کہ حشر نشر حق ہے، ہم نے مردوں کو زندہ فرمانا ہے اور وہ معاشر میں جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے؟ اولم تؤمن، کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ قال بلی لیطمئن قلبی، عرض کی اللہ پاک میں اطمینان قلب حق الیقین کے درجے پر خود مشاہدہ کر کے اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
तो अल्लाह पाक ने फरमाया फखुज अरबातुम मिनत तैर, आप 4 परिंदों को पकड़ लीजिए, फसुरहुन्ना इलैका, अपने साथ खूब मानूस कीजिए, उनको खिलाएं पिलाएं, उनका ख्याल करें। जब वो आपसे उनस के मकाम पर आ जाए, मानूस हो जाए कि आप जब उन्हें बुलाए वो दौड़े चले आए, जिस तरफ भेजे वो फौरन उड़कर चले जाए। जब इतना ताल्लुक मुआनसत का उनका कायम हो जाए तो फिर सुम्मज़बहुन्ना, फिर आप उन 4 को ज़बह कर दीजिए। जाहिर है जब वो ज़बह हो गए, उनके पर भी अलग हो गए, उनका सर भी अलग हो गया, हाँ जी, खाल उनकी उतर गई, पर मैं उसके बाद आपने ऐसा करना है कि उनका कीमा बना देना है उनके गोश्त का। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो 4 परिंदे मानूस हो गए, अल्लाह पाक के हुक्म पर आपने उनको अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर दिया। उनके पर और खाल और सर वो सब एक तरफ कर दिए और बाकी जो गोश्त था उनका आपने कीमा बना दिया। जब 4 परिंदों का अलग अलग कीमा बन गया, 4 ढेरियां बन गई, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अब इन 4 ढेरियों को आप आपस में मिक्स कर दें, एक दूसरे में खलत मलत कर दें। तो 4 परिंदों का कीमा भी आपस में खलत मलत हो गया, मिक्स हो गया बिल्कुल। जब आपस में मिक्स हो गया और एक बड़ी ढेरी उस कीमे की बन गई तो अल्लाह पाक ने फरमाया दोबारा इसकी 4 ढेरियां बना ले। अब फिर जब उनको 4 जगह तकसीम किया तो हर ढेरी के अंदर जो है वो 4 परिंदों का कीमा मिक्स हो चुका है। जब ये काम भी हो गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा जअल मिनहुन्ना, इन 4 ढेरियों में से आप एक एक हिस्सा और ढेरी उठाएं और ये आपके चारों तरफ जो पहाड़ी चोटियां हैं इनके ऊपर जाकर आप रख कर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ढेरी उठाई, उस चोटी पर दूसरी चोटी पर, इस तरह 4 पहाड़ों की चोटियों के ऊपर वो आपने कीमा पहुंचा दिया। अब हर चोटी के ऊपर 4 परिंदों का कीमा जो है वो मिक्स है। उसके बाद हुक्म हुआ आप अपने दरे दौलत पर अपने मरकज में तशरीफ ले आइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में जरबादर हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मदउहुन्ना, अब उन 4 को एक एक करके उनका नाम लेकर आप बुलाइए। सर उनका रखा हुआ है, पर उनके मौजूद है, टांगे उनकी मौजूद है परिंदों की। आपने कबूतर को मिसाल के तौर पर हम्माम जिसको अरबी में कहते हैं उसको ज़बह किया था, तो आपने जैसे ही फरमाया या हम्मामा तू ऐ कबूतर, तो कुरान पाक इस चीज को वाज़ेह फरमा रहा है कि जनाब उसके 4 पहाड़ों की चोटियों में जहां जहां उसके अज्जाए बदन थे वो कीमे में से ढेरियों में से उड़ने लग गए। ठीक है, इसलिए कि आपने परिंदों को अल्लाह पाक के नाम लेकर ज़बह फरमा दिया था। रूह जो है वो उनकी अलग हो गई ज़बह करने से, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, रेजा रेजा हो गया, कीमा बन गया, लेकिन रूह जो है वो एक बसीत चीज है। रूह तो टुकड़े टुकड़े नहीं हुई, मौत के जरिए रूह तो फना नहीं होती। रूह का ताल्लुक तो आलम फना से है ही नहीं, उसका ताल्लुक तो आलम बका के साथ है। रूह पहले नहीं थी, जब अल्लाह पाक ने अपने कल्बे कुन से पैदा फरमाई मौजूद हो गई, उसके बाद अबदुल आबाद तक रूह ने तो कभी फना होने नहीं है। मरने के बाद भी तो उसी तरह मौजूद होती है अपने मकाम के ऊपर, लेकिन अपने जिस्म के हर जर्रे के साथ उसका मजबूती के साथ ताल्लुक और रब्त मौजूद होता है। इसलिए जहां भी 4 परिंदों के कीमे थे, हर जर्रे के साथ हर परिंदे की रूह का ताल्लुक अपने अपने जिस्म के जर्रात पारों भर के साथ मजबूती के साथ कायम था। क्योंकि जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ सुम्मदउहुन्ना, अब आप इनको दावत दीजिए, उनका बुलाइए हर परिंदे का नाम लेकर। रूह चूंकि मौजूद थी, बुलाना तो रूह को है। रूह ने जैसे सुना कि अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के खलील मुझे बुला रहे और जिस्म समेत बुला रहे, रूह का ताल्लुक चूंकि अपने हर जर्रे के साथ मौजूद था, लिहाजा रूह ने कशिश की और 4 चोटियों में से हर जर्रा उड़ता चला आया और यहां तक के करीब आकर वो सर को भी रूह ने अपनी तरफ खींच लिया, परों को भी खींच लिया। और कुरान फरमाता है कि या तीना का साया, दौड़ कर वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गए। पहले एक परिंदे को बुलाया, फिर दूसरे परिंदे को। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील, आप तो मेरे प्यारे खलील हैं, मेरे अब्दे महबूब है, प्यारे बंदे हैं, मेरे बरहक रसूल और नबी अलैहिस्सलाम है। अगर मैं अल्लाह ने आपको इज़्ज़त अता फरमाया, आपने इन परिंदों को उनके मरने के बाद, उनके कीमा किए जाने के बाद आपने उनको नाम लेकर बुलाया, तो वो दौड़ते हुए आ गए। तो क़यामत वाले दिन जब मैं रब्बे करीम अपने बंदों को बुलाऊंगा तो मेरे हुक्म पर क्यों सारे के सारे बंदों में से निकल आ जाएंगे। अलग
الغرض یہ جو پرندے ہر جگہ سے اڑے تھے، وجہ یہ کہ روح کا تعلق جو ہے اپنے ہر جزم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ 7 قسم کے اہل ایمان ایسے ہیں کہ قیامت تک صدیاں ان پر گزر جائیں گی نہیں تو ان کے جسم تو کیا متغیر ہو، ان کے کفن تک کے اندر بھی کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آتی، کفن بھی ان کے محفوظ رہتے۔ 8 قسم کے اہل ایمان ایسے، 7 قسم کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو ان کیٹیگریز کے اندر شامل کریں۔ جسم جو ہے 7 قسم کے مومنین کا، وہ تو جناب قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر جہاں بھی ہے اس پر کوئی تبدیلی نہیں محفوظ، لیکن جن لوگوں کے جسم جو اتنے غافل ہیں، اتنے سست ہیں، دنیا کے اندر اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی اپنی آخرت کا اور اپنے آپ کا کوئی خیال ہی نہیں رہا، جیسا کہ قرآن پاک 28ویں پارے سورۃ الحشر میں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، میرے محبوب کے غلام ہو، میرے بندو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، جن کو اللہ یاد ہی نہیں آتا تھا، اور جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اپنا آپ کی فکر اسی کو رہتی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کے ساتھ جس کا ربط قائم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو جو ہر وقت کی دنیا کی فکر میں ہے، بس مال ہی بنانا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو پھر وہ اتنا ڈوب جاتا ہے دنیا کے اندر، اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کا جسمانی طور پر بھی نہ اس کو اپنی نیند کا خیال، نہ آرام کا، نہ کھانے پینے کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ والدین کا، ہاں جی، اور پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ مریض ہو جاتا ہے، اور جو کچھ بھی پہلے بنایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہاسپٹل کے اندر خرچ، اور یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس طریقے سے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ نہیں فرمایا تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جو دنیا میں تمہاری ذمہ داری ہے اس کو بھی بجا لانا، لیکن اپنے رب کریم کے ساتھ اپنا مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھنا، کیونکہ اپنا آپ بھی تب یاد رہے گا جب اس کریم کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو الغرض جو مومن، جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں ان بندوں کے اندر شامل کروا سکتا دنیا کی زندگی میں جن کی وفات کے بعد بھی جن کے جسم محفوظ رہتے ہیں، تو 3 دنوں کے بعد قبر میں جسم میں تبدیلی آنی، تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولنے اور پھٹنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس بندے کے جسم کا، غافل سے غافل انسان کے جسم کا ذرہ جس جگہ ہے، کیڑوں مکوڑوں کے پیٹ میں ہے، مٹی میں ذرے شامل ہو چکے ہیں، مکس ہو چکے ہیں، سمندر میں وہ ڈوب کر مرا ہے، مچھلیاں کھا گئی، ہزاروں مچھلیوں کے پیٹ میں اس کے ذرے ہیں، جنگل کے جانور اس کو کھا گئے، اس کے جسم ڈیڈ باڈی کو شیروں نے، بھیڑیوں نے، سب نے آپس میں تقسیم کر دیا۔ جہاں جہاں بھی اس کے جسم کا ذرہ موجود ہے نا، تو عجب اس دم کے ذریعے سے روح کا تعلق اپنے جسم کے ہر ذرے کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور وہی اس کا برزخ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، جو کاملین ہیں، روحیں ان کی جس جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں، لیکن ان کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، اور روح کے علوم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بجا کے وقت سارے معاملات پر روح حاوی ہوتی ہے، اس لیے وہ جہاں بھی ہے، جیسے باقی کائنات کے ساتھ اس کا تعلق ہے نہایت مضبوطی کے ساتھ، اس کا اپنے جسم کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رہتا ہے۔ چنانچہ امت کے اندر یہ تواتر کے ساتھ عمل آ رہا ہے، اور اس پر اگر آپ روایت کرنے والے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی ہستیوں کو دیکھیں گے۔ آپ صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 313 باب زیارت القبور میں محبوب کے اہل بیت سکونت میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح آپ دیکھیے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، کون سی کتاب ہے جو اس حدیث سے جو ہے وہ خالی ہو؟ ایک دو میں نہیں ہوگی، باقی تو سب میں موجود ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ اسی طرح کتنے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان روایت فرمایا۔ الگ یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ اللہ پاک کا کوئی ایسا حکم ہے جو عبث ہو اور بے فائدہ ہو؟ اگر
ان کے لیے سلامتی کی دعا ہی کرنی تھی تو غیر کے الفاظ کے ساتھ کر دیا اللہم انزل علیہم السلامۃ والرحمۃ، اللہ ان سلامتی نازل فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لهم، اللہ پاک ان کی بخشش فرما، ہم سلفنا ونحن بہم لاحقون، ہم سے آگے چلے گئے ہم ان کے پیچھے، تو غیب کی زمینیں آ جاتی ہیں، غیب کے الفاظ آ جاتے ہیں، لیکن پورے تواتر کے ساتھ آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے باقاعدہ خطاب کر کے سلام کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، بخشش کی دعا کرنے کا بھی حکم اور ان سے کلام کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ان کا تعلق کیونکہ اپنے جسم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہی وہ نتیجہ ہے۔ امام محدثین والفقہاء سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام مالک بن انس اصبحی امام مدینہ جو کہ 179 ہجری میں وصال فرما رہے، آپ صحیح سند کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری سے 21 سال پہلے 235 ہجری میں وصال فرما رہے، امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری جو 403 ہجری میں وصال فرما رہے، امام بہقی جیسی ہستیوں کے استاد ہیں، امام المحدثین والفقہاء سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام احمد بن حنبل شیبانی جو کہ 241 ہجری میں وصال فرما رہے، مسند احمد میں آپ جو دارالحدیث قاہرہ مصر کا ایڈیشن ہے 16 جلدوں میں، اس کی 14ویں جلد کے اندر 66 کے اوپر یہ حدیث برکہ موجود ہے، اور اس کے جو محقق ہے علامہ زین احمد حمزہ وہ فرما رہے اسناد کو صحیح ہو، آپ اس سند کے سارے راوی چیک کر لیجیے، تمام کے تمام سکہ اور ائمہ وقت ہیں، امام احمد بن حنبل تک حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کریم ذات بابرکات فرماتی ہے کہ فلما دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہ، جب قربان گئے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، آپ کے حکم مبارک کے مطابق آپ کی تدفین مقدسہ میرے حجرہ مقدسہ اور میرے گھر مبارک کے اندر فرمایا جب محبوب علیہ السلام کی تدفین مقدسہ ہو گئی تو ان کو میں نے پھر شرعی طور پر اس مسئلے پر غور کیا، گھر میرا ہے، کمرہ مقدسہ اور حجرہ مبارکہ میرا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہاں تدفین مقدسہ آپ کے حکم پر ہوئی ہے، مجھے جب روضہ مقدسہ منیفہ علیہ صاحب السلام میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، محبوب علیہ السلام کی شریعت طاہرہ میری کیا رہنمائی دیتی ہے۔ آج ہم تو کوئی بھی کام کرے تو ہم صرف دنیاوی نفع نقصان دیکھتے ہیں، اللہ اس کے محبوب کے احکام کی طرف تو جب ہم نقصان سے دو چار ہو جاتے ہیں پھر مسئلے پوچھتے ہیں۔ استاد العلماء مفتی نعیم الحق صاحب کو تنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے، حضور طلاقیں دے بیٹھا ہوں، اور ایک بھی نہیں دینی، دو بھی نہیں دینی، دینی 3 طلاق ہیں، ہوں کوئی رستہ کٹو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب لوگ کہا کرتے تھے حضور یہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں، آپ فرماتے تو خود تو بے وقوفی کے گدھے پر سوار ہوئے ہو اور پھر کہتے ہو ابن عباس ہے، عبداللہ بن عباس ہے، اور میں عبداللہ ابن عباس کیا کرے جب تم نے اپنے لیے سارے کے سارے راستے بند کر دیے۔ ابو داؤد شریف میں یہ مضمون صحیح اسناد کے ساتھ ہمارا طریقہ یہ بن گیا، ہم پہلے اقدام اٹھائیں گے، جب پریشانی سے دو چار ہو جائیں گے پھر ہم رابطہ کریں گے۔ اب کی شریعت طاہرہ کوئی ہمارے لیے راستہ آغاز ہے، اب کوئی بچنے کا نہیں۔ حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے پھر غور کیا اور پورے غور کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ انہا ہوا زوجی، یہ کریم صاحب تو میرے زوج مکرم، میرے شوہر نامدار، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور شوہر سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ تو جب محبوب علیہ السلام کے غلام آ کر حاضری دیں گے، میں اپنے دوسری جگہ پر پڑھا رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر میں مشغول ہوگی، آرام کر رہی ہوگی، باقی معاملات سر انجام، لیکن جب رات کا ٹائم ہوگا یا دن کے وقت خالی ٹائم ہوگا تو میں حجرہ مطیفہ میں جب قدم رجا فرماؤں گی تو انہا ہوا زوجی، میرے آقا کریم علیہ السلام جہاں میرے آقا مولا ہے علیہ السلام وہاں انہا ہوا زوجی، آپ میرے شوہر نامدار ہے۔
اور شوہر سے تو پردہ نہیں ہوا کرتا. اللہ فرمایا کہ میں روٹین کا لباس پہنے ہوتی تھی، دوپٹہ چادر لی ہوئی ہے، اسی طرح ہی میں تنہائی میں روزے مقدسہ میں حاضری دیتی ہوتی وہاں پر جب اگر ہوتی. فرمایا فلما موقع ابھی، پھر جب 2.25 سال کے بعد تقریباً حضرت امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد عالم خلق میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تدفین مقدسہ کی جب حجرہ مقدسہ کے اندر ہوئی تو پھر میں نے شرعی مسئلے پر غور کیا تو میرے سامنے یہی چیز آئی شرعی طور پر کہ انما هو زوجی و ابی، ایک ہستی میرے شوہر نامدار علیہ السلام ہے، میرے آقا و مولا، اور دوسری ہستی میرے ابا جان ہے. نہ شوہر سے پردہ ہوتا ہے نہ والد سے پردہ ہوتا ہے. فرمایا پھر 10 سال تقریباً مزید گزر گئے. فلما دفن عمر، اور پھر جب یکم محرم سن 24 ہجری حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مقدسہ ہوئی تو فرمایا پھر میں نے شرعی مسئلے پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ نہ شوہر سے پردہ ہے نہ والد سے پردہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے لیے اجنبی ہے، میرے لیے محرم ہے، ان کے وہ غیر محرم ہے میرے لیے، ان سے تو پردہ کرنا مجھ پر فرض ہے. لہذا فرمایا میں نے روزہ مقدسہ کی حاضری نہیں چھوڑی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اسی طرح معمول کے مطابق حاضری دیتی تھی. لیکن وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حیا کرتے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حجاب اور پردہ کرتے ہوئے، انا مشدودۃ علیہ ثیابی، میں پھر مکمل شرعی پردہ کرتی، چادر مکمل طور پر اوڑھتی، جیسے نامحرم سے پردہ کیا جاتا ہے میں اس طرح اپنے کپڑے اور اپنا پردہ درست کر کے پھر میں حاضری دیا کرتی تھی. اور کیوں پھر میں پردہ کرنے لگ گئی؟ حیاء من عمر، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے، حضرت عمر سے پردہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے یہ کون ہستی ہے؟ حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات بارگاہ. حدیث متنن بھی صحیح ہے، سندن بھی صحیح ہے. آج تک ہر دور کے علماء عرب و عجم میں اس حدیث پاک کو پیش بھی کر رہے ہیں، اسے مسائل کا استنباط اور استدلال بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور حضور ام المؤمنین وہ ہستی ہیں جن کے متعلق قرآن پاک 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات آتی ہیں، وَاذْكُرْنَا، جو میرے حبیب تم پر آیات بینات تلاوت کرتے ہیں ان کا بار بار ذکر کرو، دہرائی کرو، ان کی تلاوت جاری و ساری رکھو. حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو محبوب محبت کی وجہ سے حمیرہ کے لقب سے یاد فرماتے ہیں اور فرمایا حضور سولو صدین ہے تم بلغا سے حمیرہ رضی اللہ عنہا. فرمایا اس قریب ہستی سے اپنے دین کا 1/3 حصے کا علم حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی حدیث سے صحیح ہے. کتنے بڑے بڑے دقیق مسائل آ جاتے تو حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خانقاہ اقدس کی طرف رجوع کیا جاتا. اے حرم مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کو اتنے علم سے نوازا، آپ ان مسائل میں ہماری رہنمائی فرمائے اور حضور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے فتویٰ جات پر عمل کیا جاتا تھا. تو الغرض وہ کریم ہستی رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہے کہ حیاء من عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو میں نے پردہ کر کے جانا شروع کر دیا. پتہ چلا حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہی تعلیم قرآن پاک میں سے نظر آتی ہے، یہی تعلیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے نظر آتی ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے مقبولین محبوبین کے مزار پر موجود ہوتے ہیں تو یا عام سے عام مسلمان کی قبر پر بھی ہوتے ہیں تو روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے. لہذا وہ قبر والا اپنی قبر کے اوپر، اپنے مزار کے اوپر آنے والوں کو، حاضری دینے والوں کو جان بھی رہا ہوتا ہے، پہچان بھی رہا ہوتا ہے. اور جو دنیا کے اندر احکام چلتے ہیں ان میں سے پردے والا حکم تو حضور ام المؤمنین برقرار رکھے ہوئے ہیں. وہ ہستیاں زندہ بھی ہیں کیونکہ روح کا مضبوطی کے ساتھ تعلق موجود ہے، وہ حاضری دینے والوں کو جان بھی رہے، پہچان بھی رہے، ان کے معاملات کے اوپر بھی نظر ہے. تو حضور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے اس عمل مبارک سے یہ چیز واضح ہو گئی
کہ جب ہم کسی بھی اللہ پاک کے مقبول کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں تو مت سمجھیے کہ یہ صرف ایک قبر شریف ہے، نہیں، آپ اصل میں اس قبر والے کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ان کا ربط ہے، اور وہ مزار والے آپ کو جان بھی رہے، پہچان بھی رہے۔ اسی لیے حدیث صحیحہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اس پر بڑی بڑی علامہ ابن قیم کی کتاب الروح ہو، امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور ہو، یا امام قرطبی علیہ رحمت کی تذکرہ ہو، یا تفاسیر کی کتابیں جو اس موضوع کی آیات بینات کی تفسیر کرتی ہیں، پورے تواتر کے ساتھ امت میں یہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المیت لیعرف من یزورہ ویستانس بہ، عام سے عام مسلمان کی قبر پر بھی آپ جب جانتے اور آپس میں جان پہچان ہوتی ہے تو فرمایا ان المیت لیعرف من یزورہ، بے شک میت یقینی طور پر پہچان رہی ہوتی ہے جو بھی اس کی قبر کی آدھا زیارت کرتا ہے، حاضری دیتا ہے، اور اگر رشتہ داری دوستی تعلق آپس میں موجود ہے تو یستانس بہ، یہ بندہ جتنی دیر قبر پر رہتا ہے باقاعدہ اس میت کو اس سے انس و راحت بھی حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 4 مہینے کے بعد آپ جہاد سے لوٹا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں جب 4 مہینے بعد آتے، پہلا کام یہ ہوتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کیا کرتے تھے۔ آ کر کانا محرم وجہہ وفتہ بقبر نبی علیہ السلام۔ حدیث صحیحہ، آپ کتنی کتابوں کے اندر یہ بار بار حدیث صحیحہ آ کر محبوب علیہ السلام کی قبر منور سے لپٹ جاتے، آ کر گوشے لیتے محبوب علیہ السلام کی قبر انور کے، اپنے رخسارے بنتے، اپنا سینہ بنتے، اور کتنی دیر تک پیار و محبت کی باتیں محبوب علیہ السلام سے کرتے رہتے۔ جب مروان بن حکم بن العاص قومی کشی مدینہ طیبہ کا گورنر بنا، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ جب 4 مہینوں کے بعد واپس آئے، گورنر نیا آ چکا ہے، مروان بن حکم قومی، آپ تو حسب معمول آئے، محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدس میں حاضری دی، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور پھر جیسے جیسے غلبہ حال محبت محبوب ہوتا گیا فوراً قبر مقدس کے ساتھ لپٹ گئے، اسی طرح مسلسل بوسے لینے شروع کر دیے۔ گریا کا عالم طاری ہے، جدائی، ہجر اور فراق کے جو ہے وہ امور و معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ مروان کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدس حنیفہ میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ آیا اور جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو بڑا غصے میں آ گیا، آ کر آپ کی قمیض مبارک کے جو پیچھے ہے گردن کے اوپر قمیض مبارک کا حصہ، اس کو غصے سے پکڑا اور ایسے کھینچ کر محبوب علیہ السلام کے سابقین اولین انصار سے صحابہ کرام کی ہستی کو پکڑ کے ایسے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے غصے اور جلال میں اس کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا یہ گورنر مدینہ کے یہ بار ہے، مروان ہے، تو آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو فرماتے ہوئے سنا، لا تبقوا الدین اذا ولی امرہ اہل، جب تک اہل مرکزی حکمران ہو، علاقوں کے گورنر، آفیسر، سرکاری لوگ، جب تک اہل لوگوں کے پاس اقتدار کے معاملات ہو تو میرے دین کی فکر نہ کرنا، میرے دین پر نہ رونا۔ جو تمہارے ذمہ انفرادی طور پر عوام مسلمین پر نماز، روزہ، فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے وقت پر ادا کرتے رہنا، چونکہ مرکزی حکمران بھی اہل انسان ہے، اس کے نائبین اور گورنر بھی سارے اہل انسان ہے، اول سے لے کر چھوٹے درجے سے لے کر اوپر مرکز تک اہل لوگ بیٹھے ہوئے ریاست اسلامی کا نظام چلانے کے لیے، تو اہل لوگ کو سب سے پہلے ہی جس چیز کی طرف توجہ کریں گے وہ میری شریعت، میرے دین کی حفاظت کریں گے۔ لہذا تم عام لوگ، جب اہل لوگ تم نے بٹھا دیے تو اب تمہیں فکر کرنے کی میرے دین پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا، میرے دین کے معاملات بالکل عارف رہیں گے، بالکل درست رہیں گے، لیکن بلا انبکو علیہ اذا ولی امرہ غیر اہلہ، لیکن جب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے اور تم اس طرح کے لوگوں کو منتخب کرنے لگ جاؤ یا وہ مسلط ہو جائے تو پھر وقت ہوگا کہ میرے دین کے اوپر رونا، میرے دین کی فکر کرنا۔ یہ رونا جو ہوتا ہے نا، یہ فکر اور پریشانی کی آخری فار ہوا کرتی ہے، ایسے نہیں رونا آ جاتا بندے کو۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ صرف بس باتیں کرتے کر رونا ہوتا ہے بالکل کسی سگنے میں بندہ مبتلا ہو جائے، دکھ میں مبتلا ہو جائے، پریشانی اس کو اتنی گھیر لے تو بالآخر وہ بڑے سے بڑا
مرد اور بڑے سے بڑا طاقتور بندہ بھی رونے لگ جاتا ہے. محمود علیہ السلام نے رونے کا حکم دیا ہے. فرمایا پھر سستی نہ کرنا، جب نااہل لوگ اقتدار میں ہو سب سے پہلا خطرہ میرے دین متین کو ہو جائے گا، میرے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، میری شریعت طاہرہ کو نقصان پہنچائیں گے. ادھر شریعت مبارکہ کمزور کی جا رہی ہو، شریعت کے تقاضے ختم کیے جا رہے ہو، اور تم مسلمان اپنی جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو. نہیں، جب نااہل لوگ آ جائیں تو پھر میرے دین کی فکر کرنا، اور جتنا اللہ نے تمہیں طاقت قوت عطا دی ہے شریعت طاہرہ اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کرنا اور اسلام کی قدروں کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. اور میں تو ایک نااہل قسم کا شخص ہے جو گورنر بنا دیا گیا اور اس عہدے پر آ گیا، تو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ میرا جو محبت کا تعلق ہے اس میں رکھنا اندازی کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے مروان آئندہ ایسی جرات نہ کرنا، میں مصطفیٰ علیہ السلام کا پیارا صحابی ہوں، میں نے اتنے سال محبوب علیہ السلام کی خدمت میں گزارے. انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم آت حجرا، بے شک میں اللہ کے سچے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کھڑا ہوں، لم آت حجرا، میں کسی بت یا پتھر کے اوپر نہیں آیا کھڑا کہ تو نے مجھے پکڑ کر کھینچ لیا. آج کل جیسے کئی لوگ جمہور اہل اسلام کو، اہل حق کو، اولیاء اللہ کے مبارک مراکز اور آستانوں سے تعلق رکھنے والوں کو کوئی قبر پرست کہہ دیتا ہے، کوئی قبر کی پوجا کرنے والا کہہ دیتا ہے، کوئی ان کو اہل قبور کہہ دیتا ہے، کوئی ان کو قبوری شریعت والے کہہ دیتا ہے. یہ طرح طرح کے طعن و تشنیع کے کلمات ہیں جو ان کی زبانوں پر شیطان نے جاری کروائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر منور اور روضہ مقدسہ نہیں، وہ فرماتے ہیں محبوب کے روضہ انور میں حاضری، مواجہہ شریف میں حاضری اور محبوب علیہ السلام کی قبر مقدس پر حاضری، وہ بالکل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے، کیونکہ عالم برزخ و قبر شریف کی حقیقی جسمانی حیات محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے. اور ہم غلام جب مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہے. محبوب دیکھ بھی رہے اپنے فیض و برکت سے ہمیں فیض یاب بھی فرما رہے ہیں. لم آتے حجر، میں کسی بت یا کسی پتھر کے اوپر نہیں آیا کھڑا کہ میں کوئی شرک کر رہا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں بالکل برحق کر رہا ہوں. تم آج گورنر بن رہا ہے اور میں تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی حالت اسی طرح کرتا تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طرح کرتا تھا، حضرت عثمان پاک اور حضور مولانا مرتضیٰ کے دور میں بھی، اور 6 مہینے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں بھی. تو یہ شرک کا فتویٰ جو آج تو لگا رہا ہے اس معاملے میں خلل ڈال رہا ہے. حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی کریم ہستیوں نے تو کبھی بھی مجھے اس چیز سے منع نہیں کیا، نہ کسی اور صحابی اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستی نے. الگ میرے دوستوں، جب ہم آستانہ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف مزارات ہے، نہیں، آپ اہل مزارات کی خدمت میں حاضر ہیں، اس لیے آپ آداب کا لحاظ رکھیں. حضور پیر سیال کا حکم ہے کہ جب بھی روضہ مقدسہ میں حاضری ہو آداب کا پورا لحاظ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو ہے کفر و شرک، لیکن سجدہ تعظیمی کی بھی آستانہ مقدسہ سیال شریف میں اجازت نہیں ہے. سجدہ نہیں کرنا، اپنے پیر بھائیوں کا بھی لحاظ کرنا ہے، ان کریم ہستیوں جن کی بارگاہ میں حاضر ہے ان کی بارگاہ کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور سارے معاملات درست طریقے سے. اور حضور پیر سیال کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں، آپ فیض لینے کے لیے آتے ہیں، اور ان کریم ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی تحریری فیصلہ جو ہے وہ مسئلہ ختم نبوت کے اوپر مبارک ثانی عام کی کیس میں، غلام عام کی کیس میں جاری کر دیا. ہم 100% اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. وہ سارے کا سارا فیصلہ پڑھ لیا گیا ہے، ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے. اس میں چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ فرمایا کہ تفسیر صغیر جو قادیانیوں کی ہے، چونکہ اب علماء نے جب مجھے متوجہ کیا اور آلے حقائق نے، پھر اس کو ہم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد تو ایمان سلامت رہ نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی اس لیے لفظ اور برڈن یہ ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ جناب یہ نمایاں غلطی ہم سے ہوئی، دیکھیے. اور انہوں نے اپنی پوری غلطی کو اس فیصلے میں تحریر کر دی ہے، تسلیم کر دیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ بالکل ہماری شریعت طاہرہ اور آئین پاکستان میں جو کچھ پہلے طے ہے، قوانین پاکستان میں طے ہے
ان کے مطابق ہم اس چیز کا خیر مقدم کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے. آپ سب حاضرین کو حضور پیر سے اللہ پاک بڑی نواز اللہ پاک فیض و برکت عطا فرماتا رہے.